وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ترجمہ القرآن کے سلسلے میں جو ہم آیات کا مطالعہ کریں گے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 43 تک۔ تو اس کا آج ہم ترجمہ انشاءاللہ اور تفسیر اس کی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی، یا کا مطلب اے، جس طرح ہم یا اللہ کا لفظ بولتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو یا کا مطلب اے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الکافرون، اے کافر، تو یا مطلب اے۔ یا بنی، اے بیٹو، بنی بیٹے کو کہتے ہیں، ابن سے ہے نا، جیسے عیسیٰ بن مریم ہم کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بن مطلب بیٹا، تو بیٹے کی جمع ابنا ہے، تو یہاں یا کی وجہ سے یا بنی، اے بیٹو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل ویسے عبرانی کا لفظ ہے جو جس کا مطلب اس میں اللہ کا بندہ ہے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو چونکہ تمام انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے آئے تھے، تو اس لیے ان سب کو، اور یہودی بھی چونکہ انہی کی نسل سے تھے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل سب کو ہی مخاطب کر لیا۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹو، مطلب اے یہودیوں۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، اذکر ذکر کرنا، جس سے ہم کہتے ہیں فاذکرونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی، ذکر کرو، اذکرکم، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کرنا ہے، یاد کرنا۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، اس نعمت کو، انعمت، جو میں نے انعام کی تھی۔ یہ اسی طرح سے انعمت ہے جس طرح سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تمہارے اوپر۔ اب انعام کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بالخصوص بڑے انعامات کیے، کوئی ایک انعام تو کیا نہیں۔ اس میں سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں بتائیں گے کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، تمام انسانوں پہ فضیلت دی۔ تو یہ سب سے بڑا انعام تھا، اور ان سے وعدہ تھا کہ نبی کی شریعت کو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دنیا پہ نافذ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، ان کو فضیلت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، جو بہت بڑا ظالم تھا، جو ان کے بیٹے کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور غلام بناتا تھا۔ پھر ان کو من اور سلوہ دیا۔ پھر ان کی ساری مصیبتوں، ساری ان کی کوتاہیوں کے باوجود ان میں نبی بہت سے آئے۔ تو یہ سارے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَوْفُوا، اور تم لوگ پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ عہدی، میرے ساتھ کیا، عہد سے ہم کہتے ہیں نا عہد وفا، عہد مطلب وعدہ، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفو و اوفو، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ یعنی وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، جو وعدہ، جو معاہدہ تھا، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بھی وعدہ لیا ہوتا کہ جب بھی آخری نبی آئے گا تو تم اس کی شریعت کو مانو گے، اس کی باتوں کو مانو گے، اس کی مدد کرو گے۔ تو ہر نبی نے اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لیا تھا۔ تو یہودیوں سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہوا تھا کہ نبی آئے گا،
اور اتنی واضح نشانیاں تھیں، یہ بازے میں رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اتنی واضح نشانیاں تھیں، اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے پارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس طریقے سے وہ نبی کو بھی اسی کے بارے میں پہچانتے تھے کہ یہ واقعی نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ اپنا میرے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو کہ اس نبی کو مانو، اس شریعت کو مانو، اور اس نبی کی مدد کرو، اس نبی کے ساتھ چلو، اس نبی کے ساتھ اس شریعت کا فالو کرو، تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، ان کو زمین میں حکومت دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ کرو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ، وہاں إِيَّاكَ تھا کہ خاص تجھ سے ہی، خاص تیری ہی، تو یہاں إِيَّايَ ہے کہ مجھ سے ہی، صرف مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ، تم ڈرو، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف دل میں نہ لاؤ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ۔ ایک ہے آمنو، اگر میم کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوگا وہ ایمان لائے، جہاں وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، اس کتاب پر، اس شریعت پر، اس دین پر، اس سسٹم پر، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزلتو، جو میں نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت کرے آپ اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کتاب کو مانو، اس کی تصدیق کرو اور اس کو سچا سمجھو، بما انزلتو، جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما، اور وہ تصدیق کرتی ہے، مصدقا، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما، اس چیز کی، معکم، جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے۔ تو ان کے پاس آلریڈی کیا موجود تھی؟ تورات، یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، یعنی اس میں وہ باتیں تھیں جو تورات میں بھی ذکر کی گئی ہیں، جو تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی، تو یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی تھی کہ تورات بھی سچی کتاب تھی۔ اب آدھوں کے بعد میں وہ تحریف ہوئی اور وہ اس میں منسوخ بھی ہوگی قرآن کے آنے سے، لیکن بہرحال قرآن اور جو تورات ہے، یہ قرآن تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور تورات میں ایسے واقعات تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں۔ مصدق لما، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، ولا، اور نہ، تکونوا، بنو، نہ بنو، اولا کافرین، پہلا کافر، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم اول، یعنی تم لوگ ایسی قوم ہو جن کو سارا کچھ پہلے سے پتہ ہے۔ مشرکین مکہ کا جو معاملہ تھا، ان کو تو انفارمیشن نہیں تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی آنا ہے۔ تم لوگ جو سارے مصر سے اٹھ کے، فلسطین سے اٹھ کے یہاں مدینہ میں آ کے تم نے ڈیرے لگائے ہوئے، تم نے کیوں ڈیرے لگائے ہیں یہاں؟ تم یہاں پہ کیوں آ کے اتنے 100 سالوں سے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے؟ اور آگے جیسے جیسے ہم جاتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی جائیں گی کہ یہودیوں کو کتنی پکی انفارمیشن تھی اور یہ کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ۔ مدینہ کے لوگوں نے اتنی جلدی اسلام قبول کرنے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ ان کے پاس یہودیوں کی طرف سے ایسی خبریں موجود تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس لیے جب ان کو پتا چلا کہ یہ نبی ہے تو ان کو تو پتا تھا کہ نبی آنے والا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے مدینہ میں مکہ کی نسبت اسلام زیادہ جلدی پھیلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو ساری انفارمیشن پہلے سے تھی، سارا تمہیں کچھ پتہ ہے، تمہیں سارا علم ہے، اس کے باوجود تم انکار کرنے والے ہو۔ تو ولا تکونوا اول کافر بھی، اس کو تم پہلے کافر نہ بنو۔ تمہارے لیے تمہیں یہ جچتا نہیں ہے، تم یہ سوٹ نہیں کرتا کہ تمہیں سارا پتہ ہونے کے باوجود تم اس کا انکار کرو گے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر، پہلے کافر، بھی، اس کے، اول جب کہتے ہیں اردو میں اول نمبر کافر ہونا۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بھی، اس کا پہلا انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا، اور نہ تم میری آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ یعنی یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا، یہودی علماء کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی سودے کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو توڑ موڑ کے پیش کرتے تھے، اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی آیات کو غلط انٹرپریٹ کرتے تھے اور غلط طور پہ لوگوں کو اس کا فتویٰ دیتے تھے۔ جیسے ایک مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک زنا کا مقدمہ آیا تو وہ ایک
ان میں رواج یہ پا چکا تھا کہ اگر کوئی امیر ہوتا تھا تو اس کو سزا کچھ اور دیتے تھے، اور غریب ہوتا تھا اس کو سزا کچھ اور دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے مذہب میں کیا سزا ہے زنا کی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس کا منہ کالا کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، گدھے پہ بٹھا کے شاید گھماتے ہیں. تو آپ نے تورات منگوائی، تورات منگوا کے جب وہ پڑھی تو اس میں وہ زنا رجم کا ذکر یعنی سنسار کا ذکر اس میں موجود تھا. تو یہ ان کا یعنی کہ تھوڑے سے فائدے کے بدلے دنیا، اچھا اب تھوڑے سے فائدے کا مطلب یہ صرف تھوڑی سی قیمت ہے یعنی تھوڑے چند پیسے نہیں ہیں. یاد رکھیں اگر ساری دنیا بھی اس نے کسی غلط مسئلے کے لیے غلط انٹرپریٹیشن کے بدلے میں ساری دنیا بھی اس کے پاس اکٹھی کر دی گئی ہے تو وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک سوئی ڈبوئیں سمندر میں، وہ سوئی ڈبو کے باہر نکال لیں تو ساری دنیا اکٹھی کر لیں، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگا ہوگا تو سمجھ لیں کہ وہ پانی دنیا ہے اور باقی سارا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے. تو ساری دنیا میں اکٹھی کر لیا تو اس کی قیمت تو بالکل تھوڑی سی بنتی. ولا تشترو، اور نہ تم بیچو بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، وإیایا، اور صرف مجھ سے ہی، فتقون، تم ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی چیز کا ڈر تمہیں نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ، ملبوس کرو، خلط ملط کرو، مکس اپ کرو. ولا، اور نہ، تلبسو، تم مکس اپ کرو، الحق، حق چیز کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بھی. ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم حق کو ملاؤ، نہ تم حق کو مکس اپ کرو، بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو. یعنی یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ سچی جھوٹی بات کو ملا کے وہ پیش کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ، حرام کو حلال کے ساتھ مکس اپ نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. حق کو کیا چھپاتے ہو؟ تم شریعت کو چھپاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، ان کی جو دعوت ہے، ان کو تم چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم اچھی طرح سے جانتے بھی ہو کہ یہ سچا نبی ہے، یہ صحیح شریعت ہے، یہی وہ نبی ہے جس کے لیے تم لوگ انتظار کر رہے تھے اور اتنے سالوں سے تم یہاں آگے بیٹھ گئے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور آگے ان کو نصیحت ہے کہ تم نماز قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے مزید 4 آیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.